جو دین کو پسند کرتا ہے، سچا مسلمان ہوتا ہے، وہ شخصیت پرست نہیں ہوتا، وہ صرف اسلام کو فالو کرتا ہے اور اسلام کو پسند کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتا ہوں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یہ استاد ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بھی، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے بھی، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے بھی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک بات کرتے تھے تو حضرت امام یوسف کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ یار اسلام میں یہ تو درست نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے، فوراً کھڑے ہو جاتے تھے، استاد جی ادب اپنی جگہ، عظمت اور عزت آپ کی ہمارے دل میں بہت ہے، لیکن یہ مسئلہ آپ غلط بیان کر رہے ہیں، یہ مسئلہ اصل یوں ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو جاتے تھے، جو امام یوسف رحمہ اللہ کے بھی شاگرد ہیں، حضرت امام یوسف کو کہہ دیتے تھے کہ حضرت استاد جی عظمت اپنی جگہ پہ، ادب اپنی جگہ پہ، لیکن یہاں پہ اسلام کا معاملہ آ چکا ہے، قرآن اور حدیث کا معاملہ آ چکا ہے، لہٰذا جو آپ نے بات کی ہے وہ بات ٹھیک نہیں ہے، وہ درست نہیں ہے بات۔ امام ظفر رحمہ اللہ کھڑے ہو جاتے تھے، اپنے استاد کو کہہ دیتے تھے کہ حضرت یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر اگر بات کریں، حضرت خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ شاگرد ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ایک طرف حضرت علی المرتضیٰ ہوتے ہیں مسئلے کے اندر، دوسری طرف خواجہ حسن بصری، چونکہ اسلام کا معاملہ آ گیا ہے، خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ دوسری جانب آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں استاد جی مسئلہ اصل میں یوں ہے، وہ جو آپ نے بیان کیا ہے وہ ٹھیک نہیں لگتا، کیونکہ صحابہ میں مسائل میں اختلاف تھا نا۔ اب ایک بڑے درجے کے صحابی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر بڑی فقیہ کون ہے بھائی؟ امت کے سب سے بڑی فقیہ ہیں، وہ ایک مسئلہ بیان کرتی ہیں، دوسرے صحابی کو لگتا ہے، دوسرے آدمی کو لگتا ہے کہ یار یہ درست نہیں ہے، فوراً کہہ دیتے ہیں یہ درست نہیں ہے، مسئلہ یوں ہے۔ تو اگر آج کے دور میں جس کو آپ پسند کرتے ہیں، اگر وہ کوئی مسئلہ غلط بیان کر دے، بات غلط بیان کر دے، اور مولوی صاحب، مفتی صاحب اور جو دین کو سمجھنے والے اور دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں، دین کو بتانے والے لوگ ہیں، وہ کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ یار یہ بات غلط ہے، بات اصل یوں ہے، آپ کو غصہ آ جاتا ہے، آپ دفاع کرتے ہیں اپنے جو ہے اپنے پسندیدہ مولوی صاحب کا، پیر صاحب کا اور جناب مرشد صاحب کا۔ آپ کو اسلام بالکل جو ہے وہ اسلام کو پس پشت ڈال کے آپ جو ہے وہ پورے طاقت جوبن، اور اگر اور کچھ نہیں بنتا تو زبان تو ہے نا، گالی تو آتی ہے آپ کو، گالی لکھ دیتے ہیں، گالی دے دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں، فلاں کر دیتے ہیں۔ اب مولانا طارق زمین صاحب کو لے لیں، مولانا طارق زمین صاحب نے فلاں کس کیا، اب لڑکیاں، بعض لوگ کہنے ہیں کسی نیت کو دیکھیں، چلیں کسی عورت کو کس دے دینا یا یوں کر کے ہیں، وہ جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے، یہ تو اللہ معاف کرے کیا کہیں۔ اور اچھا دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار وہ بڑے کی طرح ہیں، اس وجہ سے ان کا یہ دینا درست ہے، بڑے دے سکتے ہیں، بڑا ہو بوڑھا ہو جو ہو، اس طرح کا کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خاص کر جب میں نے ایک ویڈیو بنائی وہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہوئی فلائنگ کیس پہ، تو بعض لوگوں کے کمنٹ یہ تھے کہ میں حیران ہوں کہ اگر اس ویڈیو کو 1 لاکھ بندے نے دیکھا ہے تو 1 لاکھ میں تقریباً کوئی چلیں 98,000 99,000 تو ٹھیک ہی ہوں گے، انہوں نے بڑا پسند کیا ہے، لیکن بیچ میں جو 1,000 ہیں وہ میں ان کی باتیں سن کے حیران ہو گیا کہ وہ کہہ رہے ہیں مولانا بہت بڑے ہیں، مولانا یہ ہیں فلاں ہیں، مطلب وہ اس بات کو بھی، ان کی اس بات کو بھی بڑے پسند اور اس کا دفاع کر رہے تھے، طویلیں کر رہے تھے۔ حیرانگی مجھے اس بات پر آئی ہے کہ اتنی شخصیت پرستی، کیا آپ نے اسلام نہیں پڑھا، اسلام کی تاریخ نہیں پڑھی؟ میں نے جو مثالیں دی ہیں وہ آپ نے نہیں سنی ہوئی تو سن لیں، آج کے بعد توبہ کر لیں، دین محمدی کا دفاع کریں بھائی۔ اور بعض لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان کو علیحدہ میں بتائیں۔ دیکھیں بھائی، اگر کوئی چھوٹا بندہ کوئی بات کرتا ہے تو بندہ اس کو علیحدہ بتاتا ہے۔ ایک شخص ایسا ہے کہ اس کے ایک ایک کام کو لوگ دیکھ کر اس کو فالو کرتے ہیں، وہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اب سرعام بتانا پڑے گا نا بھائی، یہ جو فلائنگ کیس ہے بھائی، یہ مولانا طارق زمین صاحب کا اپنا فعل ہے، شریعت کا فعل نہیں ہے، وغیرہ تو لوگ کرنا شروع کر دیں کہ مولانا طارق زمین صاحب نے کیا بھائی جائز ہوگا، تو مولوی صاحب تو بتائے گا آپ کو، ہر کوئی مولانا قرآن حدیث جاننے والا بتائے گا کہ یہ درست نہیں ہے۔ اور جس طرح کا لوگ آج کل کام کر رہے ہیں کہ شخصیت پرستی، چاہے وہ غلط کام کرے اچھا کام کرے، وہ اس کا دفاع کرنا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے گمراہ ہونے کی دیر نہیں لگتی بھائی،
وہ یوں منٹ میں گمراہ ہوتے ہیں. کیسے؟ آپ یہ جو مرزا قادیانی ہے اس کے ماننے والے کیوں تھے؟ شروع میں لوگ اس کو مار دیتے، اس کو برا بلا کہتے، فتنہ ہی ختم ہو جاتا. لیکن چونکہ یہ بہت بڑا خطیب تھا، یہ اچھی باتیں کرتا تھا، یہ کرتا تھا، فلاں کرتا تھا، لوگ اس کے فالوور تھے بھائی. جب اس کو فالو کرتے تھے اور جو بات یہ کہتا غلط کہتا پھر بھی لوگ اس کا دفاع کرتے. تب اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے. میں ہرگز میرے مطلب نہیں ہے کہ مولانا طارق رضوی صاحب گمراہ ہوں گے، یہ ہوں گے، فلاں ہوں گے. میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں کہ جو اسلام کو پسند نہیں کرتا، شخصیت پرستی کرتا ہے، پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ گمراہ ہوتا ہے. گمراہ ہونے میں اس کی دیر نہیں لگتی. جب اتنی بڑی بڑی چیزیں اس کو نظر نہیں آتی، اس کا دفاع کرتا ہے، تو پھر یہی کام ہونا ہے بھائی، یہی ہوگا. پھر اگر کوئی جس کو آپ پسند کر رہے ہیں ہر بات پہ اس کا دفاع کر رہے ہیں، اس کو صحیح کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں یار آپ فرشتہ سمجھ رہے ہیں، اس کو نبی سمجھ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کو کوئی علامہ رہنے دیجیے یار. اس سے یہ آپ نے ذہن شریف میں یہ بٹھا لیجئے کہ اس سے غلطی ہو سکتی ہے. وہ غلط باتیں جو کرے گا ہم اس کو نہیں مانیں گے، جو اس کی صحیح باتیں ہوں گی وہ ہم مانیں گے. مولانا طارق جمیل صاحب بہت اچھے بندے ہیں، بہت عمل کے لحاظ سے بہت اونچے ہیں، لیکن وہ انسان ہے، انسان سے کچھ تھوڑا اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اور ہمیں بتانا پڑے گا لوگوں کو کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ اسلام میں ہے، یہ نہیں ہے. اور اپنے آپ کو آپ جو ہے وہ شخصیت پرستی سے نکالیے، وغیرہ اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے.